السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، آج یوٹیلیٹی اسٹورز ملازمین کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کا یہ کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز بند کرنے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ یہ وہ جب وفد سے ملاقات کر رہے تھے یوٹیلیٹی اسٹورز کے ملازمین کے وفد سے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ فوری بعد ملازمین نے جو دھرنا جاری رکھا ہوا تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ یہ ایک اچھی بات ہوئی۔ سیاسی بیانات اور الزامات کا جو سلسلہ ہے وہ تاحال جاری ہے۔ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ بلاول بھٹو کے ویژن کے خلاف بلدیاتی نظام ناکام بنانے کی کوششیں جاری ہیں، جبکہ پاکستان کے چیلنجز کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے چیلنجز کسی طور بھی کم ہوتے نظر نہیں آتے۔ معاشی چیلنجز کی بات کریں تو معاشی چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور معیشت کا میدان ہو یا کرکٹ کا میدان ہو، ہر جگہ کچھ ناکامی کی سی کیفیت ہے۔ کیوں ہے یہ ضرور بات کریں گے۔ حکومت کی معاشی پالیسیاں خود حکومت کے لیے ایک پھندا بنتی جا رہی ہیں، خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہیں۔ کیسر بنگالی کے استعفے نے بہت ہلچل مچا دی ہے، اور ان کے بیان نے کافی جو ہے صورتحال کو مزید گھمبیر کر دیا ہے۔ جو لوگ نوکریوں سے نکالے جا رہے ہیں یا جو لوگ بے روزگار ہیں، ان کے لیے حکومت کے پاس کوئی آپشن ہے یا نہیں، یہ بھی ہمارے گفتگو کا حصہ رہے گا۔ خواجہ آصف صاحب کا بلند انداز اور دبنگ دعویٰ سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ این آر او مانگ رہی ہے، جبکہ وزیر اعظم اور مولانا صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی، باتیں کچھ یہی ہو رہی تھیں کہ کچھ آگے مزید چیزیں چلیں گی، لیکن صورتحال جو ہے وہ وہیں پہ سٹک ہو گئی ہے۔ کیا ہوا ہے اور کہاں پر وہ جو بات چیت تھی وہ پھنس گئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تاجروں نے ایف بی آر سے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا پھر کوئی احتجاج ہونے جا رہا ہے یا ہڑتال ہونے جا رہی ہے؟ اس سے پہلے جو احتجاج ہوا تھا، ہڑتال ہوئی تھی، اس پہ حکومت کا 50 ارب کا نقصان ہوا تھا، جبکہ کراچی کا صرف ایک دن میں 4 ارب کا نقصان ہوا تھا۔ جبکہ جو صحت کے شعبہ ہے اس سے بھی آپ کو ایک خبر دیتے چلیں کہ نگلیریا سے ایک 19 سالہ لڑکے کی جان چلی گئی ہے، اور یہ 5واں کیس ہوا ہے اس سال کا، جس میں 4 کراچی کے پیشنٹ تھے جن کی جان گئی اور ایک حیدرآباد کا۔ تو یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے صحت کے حوالے سے، کیونکہ سندھ حکومت صحت کے حوالے سے بہت کام کر رہی ہے، اور اس طرح کے کیسز ہونا یہ باعث تشویش ہے۔ آج میرے ساتھ جو میرا پینل موجود ہے میں اس کا بھی تعارف کروا دوں آپ کو۔ فاروق ڈاڈی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں اور اکثر ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ شاہ زمان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد دانیال صدیقی صاحب ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ہمیں جوائن کریں گے آن کال۔ میرے تمام جو گیسٹ ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ڈاڈی صاحب، پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، کچھ تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ یہ جو یوٹیلیٹی اسٹورز کے ملازمین کا جو معاملہ تھا، یہ بڑا ایک الگ خبر ہم تک پہنچی تھی، ملازمین کے انٹرویوز بھی ہم نے کیے، اور مطلب کنفرم تھا یہ کہ یوٹیلیٹی اسٹورز جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے، جس کے بعد دھرنا بھی انہوں نے دیا۔ اب جو وفاقی وزیر کا رانا تنویر حسین کا یہ وفد سے ملاقات ہوئی، پھر ان کا بیان سامنے آ گیا، انہوں نے کہا نہیں ایسا کوئی منصوبہ ہی زیر غور نہیں ہے۔ مطلب یہ حکومت کا کوئی یو ٹرن ہے؟ دیکھیے، فرینکلی اسپیکنگ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرینکلی اسپیکنگ مجھے یوٹیلیٹی اسٹور کی کبھی بھی کوئی آؤٹ پٹ نظر نہیں آئی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یوٹیلیٹی اسٹور کا کوئی خاص ایسا کنٹریبیوشن مجھے نظر آتا ہے۔ اس سے تو اچھے وہ بڑے بڑے اسٹورز ہیں، ایک ہے بڑا نام ہے اس کا، تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اس کی آؤٹ پٹ مجھے زیادہ نظر آتی ہے۔ بہرحال دیکھیے، ڈاکٹر کیسر بنگالی نے ایک مشورہ دیا تھا، اور کافی ٹائم سے کہہ رہے تھے کہ حکومت اگر 70 غیر ضروری ادارے اگر بند کر دے تو 35 ارب روپے کا حکومت کو فائدہ ہوگا، اور ان ملازمین کو آپ کہیں پہ بھی کنزیوم کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ ورلڈ ریناؤنڈ اکانومسٹ ڈاکٹر کیسر بنگالی، جو کہ بڑی اچھی ریپوٹیشن کے مالک ہے، بہت آنیسٹ، ایماندار، سنسیئر ہیں، اور ڈاکٹر کیسر بنگالی کو میں پرسنلی جانتا ہوں، کراچی یونیورسٹی سے ہم لوگ ساتھ ہوتے تھے، تو اس شخص نے کبھی بھی از ناٹ اے بائس، اور انہوں نے، حالانکہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، اب ہے ہی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے ابھی بھی ہے،
لیکن یہ کبھی بھی ہمیشہ جیسے بیرسٹر اعتزاز احسن ایک میرٹ پہ بات کرتے ہیں. آپ ڈاکٹر کیسر بنگالی کو بھی آپ دیکھیں گے, وہ قطع نظر کس پارٹی سے یا ان کی کیا پالیسی ہے, وہ ملک کے غیر جانبدار رہ کے ملک کے انٹرسٹ میں اور میرٹ پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے, بالکل. شاہ زمان صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. شاہ زمان صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو؟ حکومت کی شاید یہ دوسرا تیسرا فیصلہ ہے جب اس کی ہاں نہ کی سی کیفیت رہتی ہے, تو یہ تو نیگیٹو میں نہیں جائے گا حکومت کے؟ دیکھیے, جیسے ڈاڈی صاحب نے کہا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کی آؤٹ پٹ جو ہے اس پہ کوشچن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہزاروں خاندان ہیں, 11,000 ملازمین ہیں. ملازمین مطلب ایک ملازم ایک خاندان. جی بالکل. ان کو اس کنڈیشن میں جب اتنی ریسیشن ہے, جب اس وقت اتنے برے حالات ہیں, اس وقت اگر آپ ان کو فارغ کر دیں گے تو یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی اور مناسب بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو کھپا دیتے ہیں کہیں اور ایک ڈپارٹمنٹ سے نکال کے. دیکھیں, اگر براڈر اس کو دیکھیں تو یہ بات کو اگر میں پیچھے لے جاؤں, جب 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت یہ تھا کہ جو نیسیسری جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ رہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, جیسے ڈیفنس ہو گیا, جیسے کرنسی ہو گئی, ریلویز ہو گیا, یہ ڈپارٹمنٹس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہنے چاہیے. ٹھیک ہے. باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپ ڈیوالو کر دیں جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے. تو وہ تو وہی والے ڈپارٹمنٹ نیجکاری کر رہے ہیں, پی آئی اے, ریلوے, وہ تو ایئرپورٹس آؤٹ سورسز کر دیے. انہوں نے پھر اس کو جو ہے نا 2 اسٹیپ فارورڈ 1 اسٹیپ بیکورڈ والی پالیسی تھی. انہوں نے پہلے تو کہا ختم ہے, پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگر آپ نے وہ ڈیوالو کر دیا ہے تو لیٹ دا پروونسز ٹو ڈیسائیڈ. نہیں, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ کا معاملہ ہے. اچھا. وہ لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی صورت مطلب ان کی نظر میں آپ کی, چونکہ کراچی میں بیٹھی ہیں تو آپ کی جو پاکستان کے ساتھ جو لائلٹی ہے وہ بھی انڈر کوسچن ہے ان کی نظر میں. کیوں؟ یہ تو بہت بڑا سوال آپ نے اٹھا دیا ہے. جی, یہ ایک مائنڈ سیٹ کا مسئلہ, ایک مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. نہیں, اس کو چینج ہونا چاہیے. یہ تو مطلب دیکھیں, اگر یہ اس وقت تک اگر ہم ایک لکیر کو پیٹ رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ ہے, ہم اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں. دیکھیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک گورنمنٹ ایک ڈیسیژن لے اور پھر 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد بندے آئیں, بیٹھیں, پھر پروٹیسٹ کریں, پھر اپنا پہلے ہی مذاکرات کر لینا چاہیے. نہیں, پہلے آپ کی پالیسی پہلے ہی کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے کہ بھئی آپ نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ ابہام پیدا کریں گے, پھر پروٹیسٹ ہوگا, پھر لوگ آئیں گے, پھر لاٹھیاں پڑیں گی, پھر واٹر کینن آئیں گے, اس کے بعد پھر بات ہوگی, پھر بات وہیں. تو یہ پالیسی میری معذرت کے ساتھ میری سمجھ میں نہیں آتی. ٹائم کل کرتے ہیں بس. نہیں, ٹائم کل بھی نہیں ہے. اصل میں سمجھتا ہوں کہ کنفیوژن ہے. جیسے میرے ناقدین مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ میں نیگیٹو بات کرتا ہوں, لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ کنفیوژن ہے, بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ کرنا کیا ہے, کس نے کرنا ہے. حکومت کو خود نہیں پتا کہ کیا کرنا کیا ہے, کس نے کرنا ہے, کس حد تک کرنا ہے. بہت کنفیوژن ہے. جب تک اس کنفیوژن سے آپ باہر نہیں نکلیں گے, آپ میں تو کہتا ہوں اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اس طرف ٹرن مارنا ہے, اس طرف ٹرن مارنا ہے, تو آپ تو کہیں جا کے گاڑی ٹھوک دیں گے نا. جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوں تو آپ کا مائنڈ تو کلیئر ہونا چاہیے کہ what to do what not to do. ڈائریکشن تو ہونی چاہیے کہ کہاں جا رہے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے ڈاری صاحب, اب جیسے کہ ابھی شاہ زمان صاحب نے کہا کہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں معلوم, ہمارے جو چلانے والے ہیں, گورنمنٹ جو چلا رہے ہیں یا جو نظام چلا رہے ہیں, انہیں خود نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے یا کیسے کرنا ہے. تو اسی میں جب میری کچھ ماہرین اور دوسرے جن سے بات ہوتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نظام کو سب کو پتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے, تو اصل جو چلانے والا ہے نظام کو کرپشن چلا رہی ہے. مطلب یہ بڑی انہوں نے ایسی بات کی کہ بڑی حیرت ہوئی بات, مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کرپشن نظام چلا رہی ہے. دیکھیں, شاہ صاحب نے جو بات کی میں اس کو سیکنڈ کروں گا. اگر پالیسی ہماری حکومت اور ہمارے نمائندے اگر بنا رہے ہوتے تو شاید کوئی سولوشن مل جاتا. ہمیں تو پالیسیز ڈکٹیٹ ہوتی ہے, ہم جن کے مقروض ہیں, ہم جن کے آگے مقصد یہ کہ کشکول لے کے جاتے ہیں,
پھر وہ ہمیں ڈکٹیٹ بھی کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ یہ ہے, اختیارات والی کرپشن کی بات ہو رہی ہے. میں ہر قسم کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اب جہاں تک کرپشن کی بات ہے تو آپ دیکھیے آئی پی پیز کی مد میں کتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے, اور کون لوگ ہیں وہ, ہم ہر پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں, اور کون لوگ ہیں. سب سے زیادہ شیئر ہولڈر جو ہے وہ شریف فیملی ہے, سیکنڈ پہ زرداری فیملی ہے. مقصد یہ, اور پھر یہ جہانگیر ترین میاں منشا. تو بھائی کتنا اور کھاؤ گے, کتنا اس ملک کی غریب عوام کی ہڈیوں سے آپ گوشت نچوڑو گے. ارے خدا کے واسطے اس کو بند کرو, اور جائیں آپ اسے بند کریں, اس کو ختم کریں, ان کو جانے دو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. ہم بھی دیکھتے ہیں پاکستانی قوم کہ وہ پاکستانی کون جاتا ہے آئی سی جے میں. یہ کیا بات ہوئی کہ آج, میں تو پچھلے پروگرام میں نے کہا کہ 71 روپے کا یونٹ ہوتا ہے کراچی الیکٹرک کا, لیکن مجھے لوگوں نے فون کر کے بھیا آپ کہاں پہ ہو, ریزیڈینشیل کا جو ہے 80 پلس جا رہا ہے, 84 اور 85 روپیز پر یونٹ چارج کیا جیسے چینج ہوتے جاتے ہیں وہ بڑھتا جاتا ہے. تو میں نے آج میرے آفس کا بل آیا, میں نے جب اس کو کیلکولیٹ کیا تو اٹ واز 84 روپیز پر یونٹ. تو اس وقت پورے پاکستان میں سب سے مہنگی بجلی کراچی الیکٹرک دے رہی ہے. اور کراچی الیکٹرک کو کوئی لگام کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ جب اس کی نچکاری ہوئی تو بہت سارے ایسے اسٹیک ہولڈر تھے جنہوں نے ان سے بھتے لیے, جنہوں نے ان سے شیئر لیا اپنا. تو یہی وجہ ہے کہ وہ جو کراچی کی لیڈرشپ ہے وہ کیوں نہیں بولتی کراچی الیکٹرک کی نرخ کے نیچے کے لیے. جو ایم کیو ایم نے تو ابھی اسمبلی میں بڑا شور کیا ہے, علی خشیری صاحب. شور کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, ان کی شور کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ زبانی جمع خرچ یہ نورا کشی سب جانتے ہیں. اگر کرنا ہے تو جس طرح کہا تھا انہوں نے کہ اگر ہمارا گورنر ہٹایا تو ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے. تو بھائی آپ کراچی والوں کے لیے جو کراچی الیکٹرک اتنی اوشربہ کریں, آپ کہنا کہ اگر آپ نرخ کم نہیں کریں گے تو ہم کراچی کے عوام کے لیے ہم یہاں سے وہ ہو جائیں گے, حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے. شاہ زمان صاحب, ابھی جو کراچی کی صورتحال ہے, بارشوں, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ طوفان نے اپنا رخ چینج کر لیا, اور اس پہ بھی بڑے بڑے میسیجز, بڑی بڑی میمز بنی. تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دعا سن لی شہر قائد کے باسیوں کی, جو کہ ویسے ہی بڑے جھگڑے ہوئے کتنے چیلنجز میں. تو یہاں پہ ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ جو کراچی کی روڈ کا حال ہے, جو بھی چیزیں پرابلم میں آ رہی ہیں, تالاب بنا ہوا ہے, کاز وے کا تو بہت ہی برا حال ہے, تو اس میں ذمہ دار جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, اور وہ بلاول بھٹو کے ویژن کی نفی کر رہے ہیں, اس کے خلاف جا رہے ہیں یہ تمام ادارے جو سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں آتے ہیں. تو یہ تو نقصان کرے گا پیپلز پارٹی کو اور بلاول بھٹو کے امیج کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بارش میں کراچی میں بہت برا حال رہا, خاص طور پہ وہ ایریاز جہاں پہ پانی تھوڑا سا بھی رکا وہاں پہ روڈ ٹوٹ گئی. یہ معاملات تو پورے شہر کے ہیں, یہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس ایریا میں زیادہ ہیں اس میں کم ہے, ہر جگہ. لیکن ہمارے لوگوں یہاں پہ اس دفعہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس میں وہ صورتحال جو ناگن چورنگی اور اس کی نیپا وغیرہ کی, یہ ہم نے وہ صورتحال نہیں دیکھی جو 4-4 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا تھا. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ بارش ختم ہوتی تھی تو لوگ آ جاتے تھے, ڈی واٹرنگ بھی ہوتی تھی, یہ ایک چیز نظر آ رہی تھی روڈ پہ. لیکن اس کے باوجود سفرنگ تھی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روڈ خراب ہو گئی, لوگوں نے برے طریقے سے, ہم نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں نے سفر نہیں کیا, لوگوں نے سفر کیا. اور الٹیمیٹلی آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہی ہیں, کیونکہ بلاول کی طرف کیوں جائے گا, کیونکہ اب تو سٹی گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے نا, اب تو پروونس تو ان کے پاس ہے ہی, اب کراچی کی جو کے ایم سی ہے وہ بھی ان کے پاس ہے, تو بات تو ادھر جائے گی. لیکن میں اگر اس کو تھوڑا سا اس کو براڈر لے جاؤں, بلاول کی گورنمنٹ بلوچستان میں بھی ہے. ابھی افسوسناک واقعہ آپ نے بلوچستان میں دیکھے ماضی قریب میں کچھ دن پہلے. جی جی. اچھا, وہاں پہ اب فائرنگ کا واقعات پیش آئے, جو کچھ ہوا, لا اینڈ آرڈر کی میں بات کر رہا ہوں. اگر بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں, میں ایک آپ کو اسپیسیفائڈ مثال دیتا ہوں بلوچستان کی, کیونکہ بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ زمینوں پہ قبضے, بھتاخوریاں, یہ وہاں پہ چل پڑی ہیں. ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بلوچستان کی بات کر رہا ہوں, بلوچستان کے اس ایریا کی جہاں پہ ٹریڈیشنلی نہ تو ٹیررزم ہے نہ ہی کوئی اس قسم کی کوئی انریسٹ ہے وہاں پہ. اچھا, مثال کے طور پر نصیر آباد ڈسٹرکٹ ہے, نصیر آباد ڈسٹرکٹ کو
पीसफुल डिस्ट्रिक्ट समझा जाता है, वहां पे बतेखोरी हो रही है। अल्लाह, ये अच्छी बात है कि पुलिस ने एक्शन, पुलिस ले रही है, कोई FIR भी हुई है मुझे पता लगा है, लेकिन इट्स नॉट इनफ, यू हैव टू डू। बलूचिस्तान से पहली दफा ये खबर आई है इस टाइप? नहीं मतलब अब आपके पास खबरें इस तरह से शायद रिपोर्ट नहीं होती हो, लेकिन मैं क्योंकि आपको पता है कि मैं ग्रास रूट का बंदा हूं, तो लोगों आपके पास भी पहली दफा आई है ना? जी जी, क्योंकि हम कनेक्टेड इस तरह से हैं लोगों के साथ, इसके अलावा भी मतलब न्यूज के अलावा भी हम कनेक्टेड हैं, तो हमें पता है कि वहाँ पे बतेखोरी, तो ये सारी चीजें वहाँ हो रही हैं जहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, दोनों प्रोविंसेस में आप देख रही हैं उनकी गवर्नमेंट है और वहाँ पे हो रही है। तो इस पे बिलावल को एक्शन लेना चाहिए कि ये भाई अगर जो एरियाज पीसफुल हैं, जो बलूचिस्तान का जो ग्रीन बेल्ट कहा जाता है, वो यानी इकोनॉमी बलूचिस्तान की जो आपकी सारी ग्रेन्स बलूचिस्तान के वहाँ से होते हैं, अगर वहाँ पर भी बतेखोरी होगी, वहाँ पर भी जमीनों पे कब्जे होंगे, तो ये चल तो नहीं पाएगा सिलसिला। बाकी जो हिस्से आपके हाथ से बहुत मुश्किल है उनको संभालना, जो संभले हुए हैं उनको तो खराब होने ना दे। ठीक है, मोहम्मद दानियाल सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, MKM से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद दानियाल सिद्दीकी साहब। जी दानियाल सिद्दीकी साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, दानियाल साहब जानना आपसे ये चाहेंगे, आज असेंबली में भी आपने काफी सवालात उठाए और बड़ी धुआंधार आपने इज़हार ख्यालात किए, आपके जो रुकन थे वहाँ के। ये जो बात कही गई कि बिलावल भुट्टो के विजन के खिलाफ बल्दियाती निज़ाम को नाकाम बनाने की कोशिश जारी है, कौन नाकाम बना रहा है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी की एक अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री रही है। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री देखें पीपल्स पार्टी की, कि जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा मकान का एक नारा दिया था, उनका मतलब ये था कि रोटी कपड़ा मकान आवाम को दिया जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अनफॉर्चुनेटली इसको ऐसे लिया कि जी रोटी कपड़ा मकान आवाम से लिया जाएगा। तो जो लोगों की 1970s में हालत थी और आज की हालत ज़ारा आप देख लीजिए, लोग कितने फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। कराची इस वक्त बदहाल है, लाड़काना से लेकर आप कश्मीर चले जाएं या आप छट्टा चले जाएं, सब जगह बुरा हाल है। इसी तरह मेयर कराची भी बिलावल, आई एम श्योर बिलावल भुट्टो जरदारी का जो विजन है, बीइंग दी पार्टी लीडर, वो चाहेंगे कि जी पूरा सिंध बने, डेवलप हो और पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी ऐसी हो कि आने वाले वक्तों में भी पीपल्स पार्टी को वोट दिया जाए। में यही बात कही है। इन्होंने इस बारिशों में भी आप देखिए, इन्होंने जाके हब रिवर रोड के ऊपर वीडियो बनाई और उसमें उन्होंने कहा जी पूरा कराची सूखा हुआ है। तो ना उनको शार फैसल नजर आया, ना इनको शहीद मिल्लत नजर आया, ना इनको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एरिया नजर आए। तो इन्होंने तो जो बल्दियाती निजाम है इसके अंदर तो ये काम नहीं कर रहे, सिर्फ करप्शन हो रही है, चाहे वो यूसीज के लेवल पे हो, चाहे वो KMC के लेवल पे हो। तो इसके जिम्मेदार मेयर नहीं है? मेयर है जी, बिल्कुल। मेयर कराची जो है वो इनकी इंटरनल स्ट्राइफ है। मेयर कराची और जो डिप्टी मेयर हैं वो आपस में उन लोग वो एक पेज के ऊपर नहीं है, आपस में उन लोग की इंटरनल राइवलरीज हैं। आप KMC में जाइए, किसी दिन भी जाके लोगों से आप इंटरव्यू कीजिए, आप हालत जार देख लेंगी। कराची में तो दानियाल साहब आपका ट्रैक रिकॉर्ड और पूरे कराची की रोडें उधड़ी हुई हैं। दानियाल साहब आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो बड़ा अच्छा है। मुस्तफा कमाल साहब ने बड़ा काम किया है कराची के लिए, आज तक लोग मिसालें देते हैं। तो आप हुकूमत के साथ हैं, आपने कोई तजावीज नहीं दी, आपने स्टैंड नहीं किया कराची के अवाम के साथ? नहीं जी, आपको मैं बता दूं, हम लोग ऑपोजिशन बेंचेस पे हैं। हमारी टोटल MKM पाकिस्तान की 36 सीटें हैं सिंध असेंबली में, और पीपल्स पार्टी इस वक्त मालिक सिंध है अनफॉर्चुनेटली पिछले 16 साल से। और चाहे पिछले 16 साल ले लीजिए, चाहे तकरीबन पिछले 2 साल ले लीजिए, इस मेयर के इन्होंने बुरा हाल किया। इन्होंने कोई डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंस नहीं रखा हुआ। जो रोड्स बन रही हैं आप चेक कर लीजिए, किसी जगह भी इस वक्त कराची में जाके के पॉट होल्स हैं, जहां आपका ऑफिस है मशरक सेंटर के अंदर, उसके आसपास का एरिया देख लीजिए, पूरी सीवेज उबला हुआ है, रोडों पे पानी खड़ा हुआ है। दानियाल साहब, ऑपोजिशन का किरदार तो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आपका किरदार तो बड़ा हल्का नजर आ रहा है कि मतलब गवर्नमेंट जो चाह रही है वो कर रही है, ऑपोजिशन कहाँ है फिर? नहीं देखिए, आपने अपनी बात के शुरू में आज कहा कि हमने आज असेंबली में पुरजोर आवाज भी उठाई। हमारे जो ऑपोजिशन लीडर हैं अली खुर्शीदी भाई, उन्होंने और सारे लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने मुतअद्दिद बार मेयर से मीटिंग भी की, और इस मानसून सीजन के शुरू होने से पहले भी मेयर कराची से मीटिंग की और उनको इसमें अपनी तजावीज दी कि किस तरीके से हम NDMA को यूज कर सकते हैं कराची में अर्बन फ्लडिंग को रोकने से, किस तरीके से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको कम से कम उसकी क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप तो सही करें। डामर के नाम पे काला पेंट करके चले जाते हैं, तो वो एक बारिश में तो एक बारिश भी सस्टेन नहीं कर सकता वो तो।
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو سندھ حکومت کی کارکردگی ہم دیکھ رہے ہیں بارشوں کے حوالے سے، اور اس سے پانی تو ٹھیک ہے کہیں بہت زیادہ جمع نہیں ہوا، یہ بات تو خیر ٹھیک ہے، لیکن جو سڑکوں کا حال ہوا ہے وہ بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے، مطلب حد ہو گئی ہے۔ وہ تھوڑا سا پانی بھی جب جمع ہو گیا تو گڈھے اتنے بڑے تھے کہ لوگوں کے گاڑیوں کے ایکسل ٹوٹ گئے۔ تو یہ تو خود ان کے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے۔ میئر کراچی کے لیے سوالیہ نشان ہے، جو کہ کہہ رہے تھے ہر جگہ میں دورہ کر رہا ہوں اپنے پورے دیکھیں کے ساتھ۔ یہ تو سارا اجتماعی طور پہ سب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چاہے سندھ گورنمنٹ ہو یا میئر کراچی ہو، لیکن پھر بھی ان بارشوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ حال کراچی کا نہیں ہوا جو پہلے ہوتا تھا۔ کراچی کئی دنوں تک، ہفتوں تک ڈوبا رہتا تھا۔ تو یقیناً ہم نے دیکھا ہے بچے سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی، اور لوگوں کی اموات ہوئی ہے الیکٹرک کرنٹ سے، اور یہ تو اس کا کریڈٹ پھر بھی میں میئر کراچی مرتضی وہاب کو دوں گا، کیونکہ وہ کراچی ہائٹ ہے۔ یہ سب سے اچھی بات ہے کہ کراچی کا بندہ ہی اس وقت میئر ہے، ورنہ آپ دیکھیں کراچی کے تھانوں کا کوئی ایس ایچ او کراچی کے تھانے کا مقامی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہاں پہ بھکاری بھی مقامی نہیں ہے یہاں کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ مرتضی وہاب کے ہی دور میں آپ دیکھیں کہ پچھلے 14-16 سال سے پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ میں ہے، ایک بس انہوں نے نہیں دی، اب یہ بس آئی، اس کا کریڈٹ بھی میں مرتضی وہاب کو دوں گا ماشاءاللہ۔ اور ہم نے دیکھا کہ وہ ہر وقت آن روڈ، آن فیلڈ، سب جگہ جا رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ انرجی لیول کافی ہائی ہے ان کا۔ ہاں دیکھیں نا کہ توجہ دینا اور فیلڈ میں رہنا، جب وہ خود فیلڈ پہ ہے تو تمام عملہ بھی ہوگا۔ تو اس میں دیکھیں سندھ حکومت کی بہت ساری شارٹ کمنگز ہیں، لیکن قطع نظر اگر کسی نے اچھا کام کیا تو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اب آپ حال دیکھ لیں سندھ گورنمنٹ میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا اتنا برا حال ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ لوگ 1,80,000 روپے کی گاڑی کی رجسٹریشن کراتے ہیں، لیکن آپ کو نمبر پلیٹ نہیں ملے گی، اس لیے کہ آپ جب تک رشوت نہیں دیں گے آپ کو نمبر پلیٹ نہیں ملے گی۔ آپ کی گاڑی کی فائل کو آپ چینج کروانے جائیں تو کہیں گے جی آپ کی فائل نہیں ہے یہاں پہ۔ اب وہ فائل آپ اس کمپنی میں جائیں، ٹوئٹا، ہونڈا، جو بھی کوئی ہو، اس کے نکلوانے کے پھر اتنے پیسے تو آپ کی فائل آ جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ لوٹ مار، چور بازاری اور یہ رشوت ستانی اور عوام کو تکلیف دینا، یہ چیزیں جو ہے بلاول کو یہاں پہ نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کیا اس کے نیچے ہو رہا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بلاول کرپٹ ہے، لیکن اس کی ناک کے نیچے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے کہ دیکھیں نہ ذوالفقار علی بھٹو کرپٹ تھی، نہ بے نظیر بھٹو کرپٹ تھی، نہ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کرپٹ ہے، لیکن اس کی ناک کے نیچے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں جو ہو رہا ہے اور سندھ کے دوسرے اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ اور بہرحال دیکھیں میں آج پروین رحمان مرحوم کا وہ بات آپ کو یاد دلا دوں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ کراچی میں جتنے بھی نکاسی آپ کی جگہیں ہیں وہاں تمام جگہیں الاٹ کر دی گئی ہیں، وہاں سوسائٹیاں بنے گی، وہاں بلڈنگیں بنے گی، تو کراچی تو ڈوب جائے گا۔ تو میری نظر میں تمام سوسائٹیاں، میں ان کے نام لینا نہیں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ شاہ زمان صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ شاہ زمان صاحب، جیسا کہ دار صاحب بھی کہہ رہے ہیں، یہ جو حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں، یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ خود اپنے لیے حکومت اپنے لیے خود مشکلات پیدا کر رہی ہے، خود خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے۔ کیسر بنگالی صاحب کا بھی جو ذکر ابھی نکلا تھا وہ اسی بات پہ تھا کہ انہوں نے جو بیان دیا، انہوں نے کہا کہ غیر سنجیدہ ہے یہ حکومت، یہ کچھ کام کرنا نہیں چاہ رہی۔ آپ کی اس بات کا تو خیر ون لائنر ہے جی جی جو میں دے چکا ہوں کہ وہ پاور کا مسئلہ ہے، وہ کنفیوژن ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ کیا کر سکتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ تو کنفیوژن ہے۔ میں ڈاڑی صاحب کی بات کو تھوڑا سا اور دانیال صاحب کی بات کو تھوڑا سا ان پر ریسپونڈ کرنا چاہوں گا۔ جیسے ابھی دانیال صاحب نے کہا کہ ہمارے 2 سال میئر کے رکھ لے، میں یاد دلاؤں ان کو کہ پیپلز پارٹی کے پہلے 5 سال جو تھے وہ ایم کیو ایم ان کی اتحادی تھی۔ دوسرا جو دور تھا پیپلز پارٹی کا، اس میں بھی میرے خیال سے کوئی 2 سال، اگر میں ہمیشہ سے اتحادی تھے تو اتحادی رہے ہیں،
اور اس وقت بھی اگر وہ جو ہم اپوزیشن ٹریڈیشنلی جو اپوزیشن کرتے تھے ایم کیو ایم والے، وہ ابھی ہمیں بڑا عرصہ ہو گیا ہم نہیں دیکھ رہے، فرینڈلی اپوزیشن ہے، اس کو ہم نہیں دیکھ رہے، ٹو بی ویری سوری. باقی رہے گی بات جو ابھی راڈی صاحب کہہ رہے ہیں، ایکسائز ٹیکسیشن ہر ڈپارٹمنٹ کا یہ اشر ہے، صرف ایکسائز ٹیکسیشن نہیں ہے. اور میں صرف یہ بات یہاں بھی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اب کسی بھی جگہ چلے جائیں، ہر جگہ. اب مثال کے طور پر سب سے زیادہ ڈاڈی صاحب جانتے ہوں گے، سب سے زیادہ جو کمائی والا ڈپارٹمنٹ سمجھا جاتا ہے وہ پی این ڈی سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، چاروں صوبوں کی بات کر رہا ہوں، مرکز کی بات کر رہا ہوں. کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ وہاں پہ ایک انسٹیٹیوشنلائز کر دی ہے کرپشن، کہ بھئی اتنا پرسنٹ جو ہے. کون سا ادارہ؟ پی این ڈی کی بات، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہوں، کمیونیکیشن ورکس کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ آپ نے بالکل ہی اس کو لیگلائز کر دیا، انسٹیٹیوشنلائز کر دیا کہ بھائی اس ڈپارٹمنٹ میں جب فائل جائے گی فلاں افسر کی اتنی پرسنٹیج ہے، فلاں کی اتنی ہے، فلاں کی اتنی ہے. اور پھر آپ کے اے جی آفس کی ماشاءاللہ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو یہ سارے ڈپارٹمنٹس ایسا ہیں، ہم اس میں پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. لیکن جو بات پورا کریڈٹ جو میئر صاحب کو دینا اس میں بھی میں تھوڑا سا اختلاف رائے ہے میری، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے جمہوریت کا حسن ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے نا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم، اس کو آپ غور سے پڑھیں. اس میں میئر سب کچھ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہمیں اگر پانی یہاں پہ کھڑا ہوگا تو ہم ڈائریکٹ میئر کو ملائیں گے کہ بھائی اس کو بیپر پہ لے. میئر سب کچھ نہیں ہے. آپ کے ٹاؤن کے جو چیئرمین ہیں وہ ان کے پاس بہت پاور ہے. آپ کے ٹاؤن چیئرمین کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہمارے پاس پاور نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ یہ ممکن نہیں. یہ پولیٹیکل بیانات ہوتے ہیں. اگر ٹاؤن میں پیسے نہ جا رہے ہوتے تو ٹاؤن میں کوئی نہ بیٹھا ہوتا. یہ گٹر کے ڈھکن ہمارے پاس لگانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. دیکھیں یہی تو پولیٹکس ہوتی ہے نا، یہ تو پولیٹکس ہے. لیکن اگر ٹاؤن میں کوئی بندہ بیٹھا ہے اور ٹاؤن کے پاس پاورز نہیں ہے، میں ماننے کے تیار نہیں ہوں. وسیم اختر صاحب جب میئر تھے وہ کہتے تھے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میری سیٹ پہ کانٹے نکلے ہوئے ہیں. وہ نہیں، وہ اس بحث میں جائیں گے تو بات کہیں اور چلی جائے گی. مطلب میں بتا رہی ہوں آپ کو، لیکن میں آپ کو اختیارات کا رونا تو ہمیشہ سے رہا ہے. وہ ٹاؤن تو یہ پولیٹکس ہے نا، یہ پولیٹکس ہے نا. یعنی اگر آپ نکال کے دیکھیں کہ وسیم اختر صاحب کے دور میں کے ایم سی کو کتنی گرانٹس ملی، آپ نکال کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ضرور اس پر بھی بات کریں گے ناظرین، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور میرے ساتھ دانیال صدیقی صاحب بھی موجود ہیں، ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے. دانیال صدیقی صاحب، آپ ہمیشہ ہی ہر گورنمنٹ کے ساتھ رہے. بڑا سوال اٹھ جاتا ہے اس بات پہ کہ کیوں کراچی کے عوام جو ہیں وہ فیس کرتے ہیں ان چیلنجز کو یا ان مشکلات کو. ذرا سی بارش ہوتی ہے، ذرا سا کچھ ہوتا ہے اور سڑکوں کی حالت بری ہو جاتی ہے، یا فوراً بنائی بھی سڑکوں کا بھی بہت برا حال ہوتا ہے. سارا سال یہی صورتحال رہتی. کیوں؟ جی دانیال صدیقی صاحب، میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، بلکہ شہر قائد کے باسی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ایم کیو ایم تو ہر حکومت کا حصہ رہی ہے، پھر کیوں شہر قائد کے باسیوں کے مسائل حل نہیں ہوتے؟ کیوں ذرا سی بارش میں صورتحال ابتر ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، آپ اس شو کی اینکر ہیں اور ماڈریٹر بھی ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ فیکٹس کو اسٹریٹ رکھیں. ایم کیو ایم ہر حکومت کا حصہ نہیں رہتی. پچھلے 5 سال جو حکومت رہی اس کا ہم حصہ نہیں تھے سندھ سرکار کے اندر. پچھلے 15 سال 16 سال سے پیپلز پارٹی اس صوبے کو رول کر رہی ہے بشرکت غیرے. ہم لوگ پچھلے بار بھی اپوزیشن میں تھے، اس بار بھی ہم اپوزیشن میں ہیں. اور ابھی بریک سے پہلے ہمارے بھائی جو کہہ رہے تھے کہ جی وہ اختیارات کے ایشوز ہیں میئر کے ساتھ، تو بھائی پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی سے ہے، چیف منسٹر پیپلز پارٹی سے ہے اور میئر بھی پیپلز پارٹی سے ہے اور لوکل باڈیز کا منسٹر بھی پیپلز پارٹی سے ہے. تو جب یہ چاروں چیزیں پیپلز پارٹی سے ہیں، چاروں لوگ چاروں عہدے پیپلز پارٹی سے ہیں، تو ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے. ان لوگ کا ایشو یہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ پیپلز پارٹی نے تھٹا میں، سکھر میں، لاڑکانہ میں، کشمور میں، کنڈ کوٹ میں کام نہیں کیا. یہ جب انہوں نے اپنے گھر کو نہیں بنایا جہاں سے یہ لوگ الیکٹ ہوتے ہوئے پچھلے 75-70 سال سے آ رہے ہیں، جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے تب سے وہ سیٹ جیت رہے ہیں، اگر وہاں کی آج تک روڈ اور گٹر اور نالے صاف نہیں کیے تو یہ آپ بینگ اے کراچی آئیڈ یا میں بینگ اے کراچی آئیڈ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کراچی میں ڈیلیور کرے گی؟ صدیقی صاحب،
آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اگر اپوزیشن بینچز پر بھی بیٹھے تو آپ زیادہ اسٹرانگ پوزیشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں، پھر تو آپ کے لیے بات کرنا اور زیادہ آسان ہے؟ آپ جی، تو آپ چیک کیجئے نا، آج اپوزیشن لیڈر نے اور ہمارے سارے ایم پی ایز نے، ہم لوگوں نے جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر علی خورشیدی نے کس طریقے سے کراچی کی بات کو اٹھایا ہے. آپ چیک کیجئے، آپ اگر آپ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائیے نا، آپ اس کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں کہ اپوزیشن لیڈر نے کس طریقے سے اپوزیشن کی. آپ بجٹ اسپیچ دیکھیے، آپ ہمارے سارے ایم پی ایس کی بجٹ، ہم نے بجٹ تجاویز جو دی پیپلز پارٹی کو، انہوں نے اس میں سے ایک چیز کو شامل نہیں کیا جس کے اوپر ہم نے واک آؤٹ کیا ہے. ایک کسی ایم پی اے کی انہوں نے تجویز کو شامل نہیں کیا. ان کے اپنے ایم پی ایس جو ہے کلیئر سندھ کے، وہ رو رہے ہیں کہ ان کے حلقوں میں کام نہیں ہوئے. آپ بجٹ تقاریر کو اٹھا کے سنیے، میں آپ کو بھیج دوں گا کچھ کلپس بجٹ تقاریر کی جو ان کے ایم پی ایس. جی، کیا واک آؤٹ کر لینے سے، تقریر کر لینے سے مسئلے کا حل ہو جائے گا؟ اور پھر اس کے بعد کیا؟ دیکھیں ڈفرینٹ ٹولز ہوتے ہیں. جب ہم پارلیمانی پالیٹکس کا حصہ ہیں تو اس میں ڈفرینٹ ٹولز ہوتے ہیں. ہم ریزولوشن ڈالتے ہیں، موشن ڈالتے ہیں، ایسے اپوزیشن کا کیا اس کے اندر ہم ان کو فورس کر سکتے ہیں. ہم پیپلز پارٹی کو فورس کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی صحیح طریقے سے صحیح ڈائریکشن میں کام کرے. لیکن اس وقت جو انفارچونیٹلی کمپوزیشن ہے اس صوبے کے اندر پولیٹیکل، اس کے اندر پیپلز پارٹی کے پاس بے انتہا اختیارات ہیں. اور پیپلز پارٹی کی جو پچھلی کارکردگی رہی ہے 70 سال کی، اس کو دیکھتے ہوئے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ پیپلز پارٹی اگلے بھی 70 سال، اگر اللہ نہ کرے اگر یہ حکومت میں رہے تو یہ اگلے بھی یہاں پہ کچھ کام کریں گے. آپ کو بحیثیت کراچی کے رہنے والے کے، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، اس کو یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ ہمیں اور سارے لوگ جو سندھ کی عوام ہے اس کو کھڑا ہونا پڑے گا پیپلز پارٹی کے خلاف. تبھی کہیں جا کے ہمارے اس چیز سے جان چھوٹے گی، ورنہ یہ لوگ ڈیلیور نہ انہوں نے کیا ہے نہ یہ کریں گے. اچھا، بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، وہ چاہے وہ سندھ فیسٹیول کر لیں، چاہے وہ کراچی کے لیے کوئی تقریر جا کے کر دیں، لیکن جو ڈیلیور کرنے کے لیے ان کے پاس ٹیم ہے وہ زیرو ہے. اچھا، شاہ زمان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں ان کی بات کو کسی حد تک تو ٹھیک سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتفاق کرتے ہیں. اس حد تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی کام نہیں کیا. اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں پھر عدنان صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں، دانیال صاحب سے میں یہ پوچھوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو آپ لوگ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ کیوں اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کام کرتے؟ آپ کیوں نہیں سن کے دیگر اضلاع میں چلے جاتے؟ آپ نے پھر یہ مقامی غیر مقامی کا ٹیگ لگا کے آپ کیوں لوگوں کو اپنے آپ سے دور کرتے ہیں؟ آپ جائیں، آپ کو جیکب آباد میں آپ کو ریسپانس مل سکتا ہے، آپ کو سکھر میں مل سکتا ہے، آپ کو اگر سکھر اور میرپور خاص سے آپ سیٹیں لے سکتے ہیں تو آپ خیرپور سے بھی لے سکتے ہیں، کیوں نہیں لے سکتے؟ آپ پولیٹیکل پارٹی تو بنے، وہاں جائیں تو صحیح کام تو کریں نا. بہت ضرورت ہے. میں یہ بارہا کہتا رہا ہوں کیونکہ پیپلز پارٹی ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا آئیڈیل بات ہے. دانیال صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس رو رہے ہیں، میں پرسنلی جانتا ہوں وہ رو رہے ہیں، ان کی نہیں سنی جا رہی. میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا جو ووٹر ہے وہ جائے کدھر؟ وہاں پہ تو کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی اور وہاں پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی اگر آپ مثال کے طور پر اگر کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے تو بندے یا تو ووٹ ڈالیں گے یا نہیں بھی ڈالیں گے تو بھی تو وہی جیت جائیں گے نا. تو پولیٹیکل پارٹی ہے نا، پولیٹیکل پارٹی بنے نا. ایک مطلب سرکل سے باہر نکلے، ٹول پلازا سے آگے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ جائیں گلی کوچوں میں جائیں، باہر مشورہ دے رہے ہیں، مشورہ بھی دے رہا ہوں اور میں تجویز بھی دے رہا ہوں اور میں ان سے مطالبہ بھی کر رہا ہوں کہ نکلیں باہر. ٹھیک ہے، ڈاڑی صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ان دونوں کی باتوں سے متفق ہوں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ایک چیز میں اور آج بتاتا چلوں کہ ایم کیو ایم کی بات ہو رہی ہے تو میں آج بتاؤں کہ ایم کیو ایم پہ کراچی کے لوگوں کا اعتماد کیوں ہوا. تو پہلا میئر کراچی کا حق پرست کے نام سے ڈاکٹر فاروق ستار واز دا ینگسٹ میئر آف کراچی، اور انہوں نے اتنا شاندار کام کیا ایز اے میئر. تو اس کے بعد وہی روڈ میپ جو ڈاکٹر فاروق ستار نے ایک جو بچھایا تھا، اسی کی وجہ سے لوگوں نے کراچی کے لوگوں نے ایم کیو ایم پہ اعتماد کیا اور ایم کیو ایم کو ایک پذیرائی ملی، جس کا میں پورا کریڈٹ ڈاکٹر فاروق ستار کو دوں گا. اور ڈاکٹر فاروق ستار ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہے، نہ ہی ان کے، اور میرا خیال ہے کہ ان کا ریکارڈ بھی صاف ستھرا ہے. بہرحال سیاسی طور پہ لوگ چاہے کچھ بھی کہیں،
اور ان کے ساتھ جو ایم کیو ایم نے زیادتیاں بھی کی، وہ چیئرمین تھے یا جو کچھ بھی ان کے ہیڈ تھے، ان کا اپنا نجی معاملہ ہے. یہی ٹسوری کے چکر میں ان کو چیئرمین شپ سے بھی ہٹا دیا گیا اور ایم کیو ایم کے 3 دھڑے بن گئے تھے. یہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا شکر ادا کرے کہ اس کی ایڈلٹائٹ کی وجہ سے آج یہ لوگ ایک ہے، لیکن اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. تو اینی وے ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایم کیو ایم میں اچھے لوگ موجود ہیں، آج بھی ہے. اگر وہ اپنا خود کے اختیارات کو استعمال کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو وہ پذیرائی دوبارہ ملے گی، وہ مینڈیٹ دوبارہ کراچی سے ملے گا اور کراچی کے لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا، جس میں 2-3 چیزیں بہت ضروری ہے، جس میں ایم کیو ایم کو بڑا سخت اسٹینڈ لینا چاہیے. ایک تو کوٹا سسٹم جس میں کراچی کے لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے، اس میں ایم کیو ایم کو عملی طور پہ کوئی قدم اٹھانا ہوگا. پورے کراچی کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں بھی رہے اور اس میں خاموشی اختیار کی، زبانی کا، لیکن کچھ نہیں. بھٹو صاحب نے 10 سال کے لیے کوٹا سسٹم کیا تھا، 50 سال ہو گئے، اور پورے پاکستان میں جب میرٹ رہے تو وائی ناٹ ان سندھ. دیکھو سندھ انٹیریئر سندھ کے بھی بچے ہمارے بچے ہیں، اور پورے پاکستان میں جہاں بھی ترقی ہوگی ہمارے لیے قابل ستائش ہے. شہر قائد کے جو ینگسٹرز ہیں ان کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہو جاتی ہے. جب ایک چیز ایک ٹائم ڈیوریشن ایک دیا ٹائم فریم دیا ہوا ہے تو پھر اس کے بعد کیوں ایسا کیا گیا؟ اچھا شاہ زمان صاحب، آج خواجہ آصف کا بڑا دبنگ بیان آ گیا، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی این آر او مانگ رہی ہے. اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ایسی کوئی صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو بالکل وہ کہتی ہے نہیں ایسا کوئی سین ہی نہیں ہے. میں تو پی ٹی آئی کی جو کل میرے خیال سے ان کی پالیسی اسٹیٹمنٹ جو وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا تھا روف حسن نے، اس میں یہ تو ان کا نیریٹو ہے، وہ کھل کے کہہ رہے ہیں. جو سب شرما کے کہتے ہیں وہ تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کریں گے، مذاکرات کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے. پاور ان کے پاس ہے. پہلے یہ لوگ ہوتے تھے سب یہ کہتے تھے، جو ان سے مراد بھی لیتے تھے کہتے نہیں تھے کہ ہمیں وہاں سے نوازا گیا ہے. وہ کھل کے کہہ رہے ہیں بھائی ان سے بات کریں گے. گیٹ 4 کی کوئی بات نہیں کرتا تھا پہلے، نہیں کرتا تھا. اب تو یہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں گے تو انہی کے ساتھ کریں گے، انہی کے پاس پاور ہے وہی کر کے دیں گے. تو اس میں خواجہ صاحب اصل میں جہاں تک میری انفارمیشن ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر خود جو نون اور شین کا جھگڑا تھا، اب اس نے کوئی ایک اور نئی شکل اختیار کر لی ہے. وہاں پہ سینئر اور جونیئر اور پنجاب اور مرکز کی نون لیگ کے اندر اچھا ایک پولیٹکس ہے. جی یہ جو ایک دفعہ شیخ رشید صاحب نے بھی بیان دیا تھا کہ نون سے شین نکلے گا اور شین سے نون نکلے گا، اب اس کی شکل تھوڑی بدل گئی ہے. اچھا اب اس کی شکل تھوڑی بدل گئی ہے. اب اس کی شکل یہ ہے کہ نون لیگ جو مرکز کی حد تک موڈیفائی ہوا ہے، وہ تھوڑا سا ورژن موڈیفائی. تو وہاں پہ اب یہ ہے کہ جو نون لیگ کے لوگ فیڈرل گورنمنٹ میں، اور فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ وہاں پہ اسلام آباد کی ٹیریٹری میں جن کے زیادہ پیر جو ہے ٹکے ہوئے ہیں، ان کی الگ پولیٹکس ہے. جن کی لاہور میں پیر ٹکے ہوئے ہیں ان کی الگ پولیٹکس ہے. جو لاہور بیسڈ ہیں ان کی خواہش ہے کہ مذاکرات ہوں. اچھا، کیونکہ وہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کسی حد تک کہ پنجاب ہمارے پاس ہے، وہ کہیں نہیں جا رہا. اب ان سے بات ہوتی ہے تو ہوتی رہے. لیکن جو اسلام آباد میں ہیں وہ تھوڑا سا اس پہ انیزی ہوتے ہیں، ایک طرح سے انسیکیور اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اگر وہ آئے تو ان کو جو کچھ دینا پڑے گا وہ مطلب ہم ہی پے کریں گے. اس وقت تو وہ جس طرح دانیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلا شرکت غیر، آپ سمجھتے ہیں کہ انسیکیور ہیں؟ یقیناً ہے. اچھا، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو نون لیگ کا جو سینئر کیڈر ہے وہ اس مذاکرات کی جو اگر بات ہوتی ہے اس میں انسیکیور ہیں. اچا. اور انکمفرٹیبل ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ یہ اس طرح کی بات ابھی کم از کم ہو. جلدی سے بتا دیں نواز شریف صاحب کی کوئی روانگی کا ہے اطلاعات آپ کے پاس؟ میرے حساب سے نواز شریف جائیں گے تو ضرور، لیکن اس دفعہ اس طرح سے نہیں جائیں گے کہ واپس نہیں آئیں گے. جائیں گے، واپس آ جائیں گے. اچھا جی ہاں، سیر و تفریح کے لیے جائیں گے تھوڑی سی، مطلب ان کے پاس تو علاج کا بہانہ ہے. پر جو بھی صدیقی صاحب سے بات کر لیتے ہیں، اب کچھ وقت مختصر رہ گیا ہے. دانیال صدیقی صاحب، تاجروں نے ایف بی آر سے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. کیا پھر کوئی ہڑتال یا کوئی احتجاج کا کوئی منظرنامہ بن رہا ہے؟ پہلی ہڑتال سے 40 ارب کا تو حکومت کو اور 4 ارب کا کراچی کو نقصان ہوا تھا. کچھ ایسی صورتحال بن رہی ہے کیا؟ دیکھیے، میں اس پہ میری جو رائے ہے یہ ٹیکسیشن کے اوپر وہ بڑی سمپل سی ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے،
اسی ملک میں رہتے ہوئے ہم کھاتے ہیں, کماتے ہیں, اور ہمیں یہاں پہ ٹیکس دینا ہے. FDR کو بھی ایک کوئی اپنا, جو ہمارے اس وقت فائنانس منسٹر ہیں, ان کو ایک کوئی ہائی پاور ڈیلیگیشن بنانا چاہیے جو تاجر تنظیموں کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, اور کوئی ایک ایسا فارمولا ڈیوائز کریں جس کے اندر تاجروں پہ بھی بوجھ نہ پڑے لیکن وہ ٹیکسیشن نیٹ کے اندر بھی آئے. چاہے آپ انڈیا چلے جائیں, بنگلہ دیش چلے جائیں, چائنا تو خیر بہت آگے ہے, ٹھیلوں پہ بھی اب اس وقت جو ہے وہ الیکٹرانک پیمنٹ سسٹمز ہیں. ڈاکیومنٹڈ اکانومی اگر اس ملک میں نہیں ہوگی, یہ ملک آگے نہیں چل سکے گا. جس طریقے سے IPPs ہمیں بلیڈ کرا رہی ہیں, اسی طرح جو لوگ اس ملک میں ٹیکس نہیں دے رہے اور وہ کما رہے ہیں, چاہے وہ تاجر ہوں, چاہے وہ ایگریکلچرسٹ ہوں. جو بڑا ایگریکلچرسٹ ہے وہ کوئی ٹیکس نہیں دیتا, اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے, اور جو تاجر ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں کوئی ایک قومی پالیسی بنانی چاہیے تاکہ اب اکراس دا بورڈ ہم سب سے ٹیکس لیں, رادر دین کہ صرف نوکری پیشہ طبقے کے اوپر ہم بوجھ در بوجھ ڈالتے رہیں, یا پیٹرول کی مد میں یا ڈیزل کی مد میں یا بجلی کی مد میں ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. نوکری پیشہ لوگوں پہ جو سلیبس کا بوجھ ڈالا گیا, اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. لوگ دیکھیے وہ اسی صورت میں ختم ہوگا نا. ہمیں بحیثیت قوم اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی سیلری آتی ہے اور آپ ٹیکس سورس دے دیتی ہیں تو وہ آپ اس ایگریکلچرسٹ کے لیے بھی ٹیکس دے رہی ہیں. میں نے اپنی بجٹ تقریر میں بھی یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ جی 100 ایکڑ سے پلس میں جو بھی ایگریکلچرسٹ ہے, جو بھی بڑا زمیندار ہے, اس کے اوپر ٹیکس لگائیے, کیونکہ جو وہ جب اپنی فصل کاٹتا ہے اور ایک کوئی بڑی گاڑی نکالتا ہے یا بڑا گھر خریدتا ہے, اس کے اوپر وہ کوئی ٹیکس نہیں دیتا. جبکہ کوئی انسان اگر 5 لاکھ روپے سیلری ہے کسی کی, تو اس میں سے وہ کوئی 2 لاکھ روپے تو ٹیکس میں کٹوا دیتا ہے. ٹھیک ہے, ویسا ہی ہے. تو یہ ٹیکس ایگریکلچرسٹ کو بھی دینا چاہیے. ان کے اوپر ایگریکلچر اس وقت اکانومی کے اندر 2% بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرتا ان ٹرمز آف ٹیکسیشن. ٹھیک ہے, جبکہ آپ کی اکانومی کا 60% تو ایگریکلچر ہے. ٹھیک ہے. ذرا جلدی سے بتائیے گا شاہ زمان صاحب کے وزیر اعظم اور مولانا صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی, معاملات کہاں ہیں, یہ اسٹک کیوں ہو گیا؟ اس سے پہلے میں تھوڑا سا دانیال صاحب, ٹائم بالکل کم ہے, دانیال صاحب کو میں تھوڑا سا, دانیال صاحب کی انفارمیشن کے لیے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, ایگریکلچرسٹ جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے, شکل تھوڑی مختلف ہوتی ہے, لیکن ایز اے مرات جو ایگریکلچر کے پاس جانا چاہیے وہ پھر انڈسٹریلسٹ کے پاس جاتا ہے, پھر جاتا ہے. ارے سر 6 کروڑ روپے ابھی ٹیکس نہیں دیتا سندھ کے اندر ایگریکلچر سالانہ. آپ ریکارڈ چیک کیجیے گا, 6 یا 7 کروڑ روپے بھی ٹیکس نہیں دیتا ایگریکلچر. یہ ڈیٹا ٹوٹل ایگریکلچرسٹ آف سندھ, یہ اس پہ ابھی آپ کبھی بحث کیجیے, میں ڈیٹا دوں گا. سر میں ڈیٹا کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جی. تو جو ملاقات میاں صاحب کی, جو میاں صاحب کی سچ ملاقاتیں مولانا صاحب بہت دیر سے, مطلب یہ جو معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے بہت دیر سے آ رہا ہے. اس سے پہلے معاملات چل رہے تھے, کافی عرصہ پہلے سے چل رہے تھے, اور ان کو شیپ اپ کرنے کے لیے زرداری صاحب کو سامنے لایا گیا تھا. زرداری صاحب نے جا کے ان کو یاد, معاملات کہاں تک پہنچے سر, خبر دینا کوئی. خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے, آپ کے پاس کیا انفارمیشن؟ دیکھیے بات یہ کہ مولانا کا تو ایک اوپن وہ ہے, ان کو آپ مراد دیں گے, ان کی آپ خواہشیں پوری کریں گے, وہ آپ کا ساتھ دیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, وہ تو آن ڈیمانڈ اویلیبل ہے. وہ بہت معصوم انسان ہے, وہ جھگڑا وگڑا نہیں چاہتے, وہ کہتے بس میری یہ ڈیمانڈ ہے. اور کچھ دو کے معاملات پہ چلتے ہیں, کچھ لو نہیں, دو سمجھے نا, یہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ مولانا صاحب اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے, اور بہت شمول مولانا صاحب کے. اور اگر اس بار مولانا صاحب نے ایسی کوئی چیز کی تو میرا خیال ہے کہ کے پی کے میں ان کو ویسے ہی بہت نقصان ہوا ہے, اور یہ ان کے لیے بہت مشکل وقت ہو جائے گا, کیونکہ آپ کے پی کے کی عوام میں سمجھتا ہوں اتنی باشعور عوام ہے کہ یہ وہ واحد صوبہ جس نے ہر کسی کو آزمایا ہے, ہر کسی کو حکومت دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے اتنے باشعور لوگوں میں اگر مولانا نے کوئی سیاسی غلطی اس بار کی تو وہ ان کے لیے بہت مشکلات ہیں. دانیال صدیقی صاحب, ون لائنر آپ سے بھی لینا چاہوں گی, کوئی میسج دیں گے آپ؟ جی میں بس میسج یہ دینا چاہوں گا کہ آج جو مولانا صاحب والے میٹر پہ بات کر رہی ہیں, کسی بھی موضوع پہ, کسی بھی, میں جی کراچی اور سندھ کی عوام کے لیے ایک میسج دینا چاہوں گا کہ ہم لوگ کو باہر نکلنا چاہیے, اور جو طرز حکمرانی پیپلز پارٹی نے اپنایا ہوا ہے اس کے خلاف نکلنا چاہیے, اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے, اور ایک ملک کے لیے اور اس صوبے اور اس شہر کے
حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن باہر کیسے نکلے دانیال صاحب؟ باہر نکلے گی تو یا تو گٹر میں گر جائے گی یا کیچڑ میں پھنس جائے گی. بہرحال بہت شکریہ محمد دانیال صدیقی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ فاروق ڈاڑی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، بہت شکریہ شاہ زمان صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. ناظرین، باتیں تو ساری ہیں ہی، ساری پریشانیاں، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیے کیونکہ نگلیریا نے ایک اور جان لے لی ہے اور اس سال کا 5واں پیشنٹ جو کہ نگلیریا کا شکار ہوا. صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں، کیونکہ صحت ایک نعمت ہے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.